یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی زندگی اور آپ کا علم لوگوں نے انفرادی طور پر جس نے جو سنا، جیسے سنا، جو دیکھا، اس کو آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی بیان کرنا شروع کر دیا. اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. ہر بڑی شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہ تو عالم انسانیت کی سب سے بڑی شخصیت تھی. مسلمانوں کے علم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو علی الاطلاق اٹھا کے نہیں پھینک دیا جائے گا، ہم اس کو علمی طریقے سے رسپونڈ کریں گے. اس کا وہ حصہ جو اپنے کانٹینٹ میں کوئی پرابلم نہیں پیدا کرتا، اس کو بھی قبول کرنے کے ضمن میں یہ طے کیا گیا کہ محض بات بیان کر دینے سے ہم قبول نہیں کر لیں گے، بلکہ تحقیق کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والے کون ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے. یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے حافظے کا، ان کے حفظ و اتقان کا کیا معاملہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ تاریخی لحاظ سے وہ اس بات کو بیان بھی کر سکتے تھے یا سن بھی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی بہت منظم طریقے پر نہیں، لیکن آہستہ آہستہ پیدا ہونی شروع ہوئی یا ڈیولپ ہونا شروع ہوئی اس علمی ریسپانس میں. دوسرا حصہ وہ تھا کہ جس میں دوسرا بڑا اور سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوا تھا کہ لوگوں نے یہ باتیں بیان کرنی شروع کر دی. دوسرا مسئلہ پیدا ہوا جس کی میں نے کچھ مثالیں دے دی تھیں کہ مثلا قرآن مجید کو ایسے بھی پڑھتے ہوئے سنا ہے، یا کوئی ایسی بات قرآن کے فہم کے بارے میں جس کو جو آدمی قرآن پڑھتا ہے محسوس کرتا ہے کہ یہ بات قرآن تو ایسے نہیں کہہ رہا. تو ایک طرح کا تصادم، تعارض یہ بھی سامنے آنے لگ گیا. بہت بڑے پیمانے پر تو نہیں، لیکن کافی بڑے پیمانے پر. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-20 نہیں، دسیوں کی تعداد میں ایسی چیزیں سامنے آنے لگ گئیں جن کے بارے میں یہی سوال پیدا ہوتا تھا. تو پہلے حصے کو جس طریقے سے رسپونڈ کیا گیا وہ تو ہمارے ہاں ایسے ہی چلا آ رہا ہے. یعنی مسلمان امت نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں اس کو قبول کرتی رہی، بیان کرتی رہی، پڑھتی پڑھاتی رہی، آج بھی ایسے کر رہی. یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. دوسرے حصے میں پرابلم پیدا ہوا، اس کا کیا کرنا ہے. یہ خلاصہ ہے پچھلی بات کا. اس میں کوئی چیز تنقید طلب ہے، گرفت میں نہیں آئی، آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکے، اس کو پوچھ لیجئے، کیونکہ آگے آپ جس میں داخل ہونے والے ہیں وہ ایک مشکل حصہ ہے. ابھی تک تو سادہ سی باتیں تھی بیان ہو رہی تھی. یہ واضح خلاصہ، کوئی کسی صاحب کو کوئی پرابلم تو نہیں اس میں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی آدمی بیان کرتا ہے، آج کل تو بہت بیان ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ نے فلاں معاملے میں یہ فرمایا ہے، تو آپ اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تو آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. آپ اطمینان سے سن بھی لیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں. لیکن جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو ایک اضطراب کی سی صورت ہو جاتی ہے. وہ مسئلہ بعض اوقات عقلی بھی ہوتا ہے، بات گرفت میں نہیں آتی، اور بعض اوقات اگر ذرا گہرائی سے چیزوں کو سمجھنے کا مزاج ہو تو آپ قرآن سے، سنت سے، یا ایک اسٹیبلش روایت سے تھوڑا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات تو کچھ اجنبی سی ہے، اس طرح سے یہ ٹھیک بیٹھ نہیں رہی اس طرح. تو دوسرا حصہ ہے جس میں اصل میں مسلمانوں کے علم نے وہ بحث پیدا کی ہے جس کا عنوان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا باہمی تعلق. یہ عنوان سمجھ میں آ گیا. یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود ہے ہمارے پاس، اور قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث، اس کے درمیان جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. یہ میں نے سنت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ابھی آپ میرے زمانے میں نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات. اور میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس کو ان لرن کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. آپ اسی زمانے میں ہیں جہاں یہی لفظ کم و بیش استعمال ہو رہا ہے.
اس سارے ذخیرے کے بارے میں. تو اس میں اگر یہاں کوئی بحث نہیں ہے، آپ اس ساری بحث کو واقعتاً سمجھ چکے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ. تو اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح پہلے معاملے میں ایک یونانیمس رسپانس ہوا، آج تک ویسے ہی ہے، یعنی میرے عہد تک بھی وہ ایسے ہی ہے. ہم اطمینان کے ساتھ ان روایات کو بیان کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. رسول اللہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں زیر بحث بھی آ جاتی ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ جو مسئلے تو چھوٹے اور بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے معارض ہو گئی کوئی چیز، اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی، اس کے فریم میں نہیں آ رہی، اس کی انڈرسٹینڈنگ اور جو بات بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے وہ کوئی ایک ہے، دو ہے، چار ہے، وہ نہیں، گرفت میں نہیں آ رہی. یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے کہ یہ کتنا سنگین ہے. یہ اس پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ پہلا مسئلہ تو صرف یہ چیز پیدا کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں تو ہم ان کے بارے میں رسپانس کیسے کریں. چلے آپ نے قبول کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا. یہ دوسرے حصے میں تو اب آپ کے سامنے کراس روڈ آ گئی، دوراہے پر کھڑے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کریں کیا اس معاملے میں. تو مسلمانوں کی پوری تاریخ میں ہم سے پہلے، ابھی ہمارے دور کو آپ ذہن سے نکال دیں، ہم سے پہلے اس کو 5 طریقوں سے رسپونڈ کیا گیا. پوری مسلمانوں کی جو علمی تاریخ ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں، میں نے اپنے ایک عزیز شاگرد کو ایک اسائنمنٹ دی تھی اور ان سے بھی درخواست کی بارہا، پھر وہ کافی عرصہ تک تو اس کو نہیں لے سکے، لیکن پھر انہوں نے اس کو لے لیا. مولانا عمار خان ناصر، اور انہوں نے اس پر بڑا تفصیلی کام کیا. یعنی یہ جو 5 اپروچز ہیں اس مسئلے کی، ان پر انہوں نے پوری تاریخ کو ٹریس کر دیا، بیان کر دیا. تو اس وجہ سے جو لوگ آپ میں سے اس کو بہت تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک ایک رسپانس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ درخواست کروں گا کہ پہلے تو اس کو بیان ہی کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اب انہوں نے ہماری فرمائش پر اس کو ایک باقاعدہ علمی کتاب کی صورت میں ترتیب دے دیا اور کوئی 2-2.5 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچا دیا ہے. اب مکمل ہو گئی. وہ کتاب کی صورت میں ابھی شائع نہیں ہوئی، لیکن 14 یا 15 اقساط میں وہ ہمارے رسالوں میں چھپ گئی ہے، ان کے رسالے میں بھی اور اشراق میں بھی. بڑی غیر معمولی کام انہوں نے اس معاملے میں کیا ہے، اور بڑی دقت نظر کے ساتھ یہ جو رسپانس ہے، یعنی جس طرح سے رسپونڈ کیا علم نے اس مسئلے کو، یہ دوسرے چیلنج کو، اس کی پوری تاریخ ترتیب دے دی اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ دی ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کو ذوق ہو مزید دیکھنے کا تو ضرور پڑھیں. میں اس وقت ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اجمالاً ہی ذکر کر سکوں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو وہاں بڑے علمی انداز میں آپ کو ملیں گی ان کو ذرا آپ کے ذہن کے قریب لا کے سمجھا سکوں. تو 5 طریقوں سے میں نے عرض کیا. نہیں، یہ تو انہوں نے المورد کی طرف سے ایک اسائنمنٹ کے طور پر کام کیا ہے سارا کا سارا. پی ایچ ڈی کا تھیسس ان کا جو تھا وہ احناف کے حدیث سمجھنے کے اصولوں پر تھا، وہ بھی چھپ گیا ہے. بہت فاضل. اس کا نام کیا جناب؟ ان کے اس کام کا یہی قرآن و سنت کا باہمی تعلق. یہ جو رسپانسز ہیں، یہ ڈیوریشن کیا ہے؟ ٹائم ڈیوریشن پوری یہ 14 سالوں کی تاریخ میں، 14 صدیوں کی تاریخ میں، یہ یعنی پوری 14 صدیوں کی تاریخ میں 5 طریقے سے رسپانس کیا ہم سے پہلے. اگر آپ ہمارے رسپانس کو شامل کر لیں تو 6 ہو جائیں گے. یہ تعبیر سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ایک چیلنج درپیش ہوتا ہے، ایک مسئلہ پیش آتا ہے، تو آپ جو علوم پڑھتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں، آپ اب کینسر کا مسئلہ سامنے آ گیا تو علم ریسپونڈ کرے گا نا اسے، تو اس سے ایک ہسٹری بنتی ہے. سائنس کا آپ مطالعہ کریں گے، وہاں پر بھی آپ کو یعنی ایک فینومینن ہوتا ہے جس کا انالیسس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ریسپونڈ کرتے ہیں اس کو، یہ کیسے اس کو دیکھنا ہے، یعنی مسئلہ ہے پیدا ہو گیا، حل کرنا ہے اس کو. تو 5 طریقوں سے میں نے عرض کیا، اور یہ پہلے بتا دیا آپ کو کہ اس موضوع پر، جیسے ایک زمانہ تھا کہ ہم قرآن مجید کیسے ترتیب دیا گیا، اس کی قرأتوں کا کیا معاملہ ہے، تو اس پر گفتگو کرتے تھے، یا مختصر تحریریں تھیں. تو ڈاکٹر شہزاد سلیم نے، جب میں نے ان کو یہ کہا تو اپنی زندگی کے 15 سال لگا کر اس کو ایک باقاعدہ تحقیقی کتاب میں بدل دیا ہے.
ایسا ہی معاملہ مولانا عمار خان ناصر صاحب نے کیا ہے، اور اب دوسرے پروجیکٹ میں وہ میزان پر حواشی لکھ رہے ہیں دوسرا ان کا، وہ بھی ایک بڑی مفید چیز ہوگی. یعنی اس میں بھی انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جو بحث میزان میں خلاصے کے طور پر سامنے آ گئی ہے اور میرے فکر کی وہ اصل میں پیچھے کیسے تھی، تو اس کو انہوں نے مختصر نوٹس کی صورت میں بیان کر دیا ہے. تو جو لوگ علمی طریقے سے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بڑی غیر معمولی نعمت انشاءاللہ العزیز ثابت ہوں گی اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں. تو اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں، یعنی وہ کیسے رسپونڈ کیا. اس میں میں جن 5 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں، 5 رد عمل کی صورتوں کا ذکر کر رہا ہوں، وہ منظم رسپانس ہے. اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ یہ منظم رسپانس سامنے آئے، آپ جانتے ہوں گے جن علوم کو آپ پڑھتے ہیں، یعنی ویسے تو دنیا کے اندر بنیا دکان کرتا ہی تھا، مارکیٹ اکانومی بھی موجود تھی، لیکن منظم رسپانس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو علم اور فن بنا کے اب اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یعنی اب اکنامکس پڑھنے پڑھانے کی چیز بن گئی ہے. سمجھ رہے نا اس کا فرق جو ہے. تو وہ دور جس کے اندر یہ منظم رسپانس نہیں ہے، وہ وہی صحابہ اور تابعین کا دور ہے. اس میں رسپانس اس طرح نہیں ہے کہ اب یہ باقاعدہ علم کے طور پر بتایا جا سکتا ہے. تو غیر منظم رسپانس میں ظاہر ہے کہ مختلف رویے ہوتے ہیں، اور وہی رویے ہیں کہ جو یہ ضرورت پیدا کرتے ہیں کہ اس کو تنظیم کے ساتھ ایک علم میں بدلا جائے. تو اس میں دیکھیے کچھ اس کی مثالیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جب فاطمہ بنت قیس نے یہ بیان کیا حضرت عمر کے زمانے میں کہ مجھے تو رسول اللہ نے نہ نان و نفقہ دلوایا تھا، نہ آپ نے مجھے شوہر کے گھر میں، اس لیے میرے ساتھ تو معاملہ یہ پیش ہوا تھا. اب قرآن مجید سورہ طلاق میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ جب عورت عدت گزار رہی ہو تو اس پر خرچ بھی کرو، نان و نفقے کی ذمہ داری بھی ڈال رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکال سکتے، یعنی زمانہ عدت میں. حضرت عمر نے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا کہ ایک عورت کی بات پر ہم قرآن کو کیسے چھوڑ دیں. یہ رسپانس ہے نا، یعنی آپ سمجھئے مسئلہ وہی پیش آ گیا ہے. یہی معاملہ جو ہے یہ سیدہ عائشہ کے سامنے جب کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، فاطمہ پہ یہ بات غلط بیان کر رہی ہے، اصل میں یوں ہوا ہی نہیں تھا، اس کے لیے رہنے کی وہاں صورت نہیں تھی، مسئلہ تھا درپیش. تو اس کے خاص مسئلے میں رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمائی تھی. اب یہ ہو گیا. فاطمہ بنت قیس اپنی بات پر نہ صرف یہ کہ اصرار کر رہی ہیں بلکہ انہوں نے مزید استدلال کیا اس پر. ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں گھر میں رکھنے کی وجہ کیا تھی، تیسری طلاق تھی، اس کے بعد کون سا رجوع ہونا ہوتا ہے گھر میں رکھنے کے لیے. یعنی انہوں نے اپنی بات چھوڑی نہیں، اس پر اصرار کیا، قائم رہیں اس بات کے اوپر. تو اب یہ حضرت عمر کی طرف سے، وہ بھی ایک صحابی ہیں، رسپانس یہ ہے کہ نہیں ہم وہی فیصلہ کریں گے جو قرآن سے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. اور فاطمہ بنت قیس وہ بھی صحابیہ ہیں ان کی طرف سے، اور سیدہ عائشہ بھی صحابیہ ہیں. تو اب تینوں دیکھیے، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے شک ٹھیک بیان کر رہی ہو، تب بھی قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آئی ہم اسی کو ترجیح دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے رد کر دیا بات. سیدہ کیا کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں، ہم رسول اللہ کے کسی فیصلے کی روایت کو رد نہیں کر رہے، انہوں نے بات ہی غلط سمجھی. تو ایک دوسرا ریسپانس ہو گیا. فاطمہ بنت قیس کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب معاملہ میرے ساتھ آیا ہے تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. تو ایک بڑی کلاسیکی مثال ہے کہ یہ ریسپانس بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتا ہے نا اس میں. نہیں واضح ہوئی بات؟ تو قرآن مجید سے ایک، اور یہ کب ہو رہا ہے معاملہ؟ خود صحابہ اکرام کے زمانے میں. یعنی ابھی وہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا کہ یہ روایت جو ہے فلاں سے ملے گی، فلاں سے ملے گی، فلاں سے ملے گی. تو وہاں ہی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. حضرت عمر نے کسی موقع کے اوپر یہ بیان کیا اور کافی اصرار کے ساتھ بیان کر دیا
کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جب گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے. تو سیدہ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عمر جھوٹ نہیں بولتے، ولیکن السمع یخطی، بعض اوقات سننے میں بڑی غلطی لگ جاتی ہے. یہ بات یوں نہیں ہوئی تھی، بات اس طرح ہوئی تھی کہ حضور نے کہا کہ دیکھو یہ تو رو رہے ہیں بیچارے، کسی یہودی کا کوئی جنازہ تھا وہاں، اس بیچارے کو عذاب ہو رہا ہے. اب یہ ان کے درمیان میں یعنی چونکہ اور چنانچہ کا تعلق نہیں تھا، یہ دو الگ الگ باتیں تھیں، تو انہوں نے ان دونوں کو ملا کے ایک بات بنا دیا ہے تصحیح کی اس بات کی. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے اس چیز کی کہ رسپانس کیسے ہوتا ہے. یہ اس زمانے کی مثالیں ہیں جب ابھی آرگنائز رسپانس نہیں ہو رہا، یعنی آدمی کا مزاج، طبیعت، افتاد طبع. تو اس سے لیکن ایک بات معلوم ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ آگے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منظم آرگنائز رسپانس تاریخ میں ہوئے ہیں، تو پہلے مرحلے میں بھی کوئی ایک نہیں تھا. یعنی امکان ہے اس معاملے میں کہ مختلف طریقوں سے رسپونڈ کیا جائے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا. یعنی جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جس وقت بڑے پیمانے پہ لوگوں نے یہ باتیں بیان کرنا شروع کی، اب سمجھ گئے اصطلاحات جن کو اخبار احاد کہتے ہیں. علمی اصطلاح ان کے لیے یہی ہے اخبار احاد، مطلب یعنی ایسی خبریں جو ایک 2 4 لوگوں نے دی ہیں، منفرد لوگوں نے دی ہیں، اکیلے شخص نے دی ہیں. یعنی مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی یہ دین نہیں پہنچایا. تو ان کے لیے فنی اصطلاح یہ ہے، چونکہ اس میں کوئی شخص بیان کرتا ہے تو اس کو روایت کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ رسول اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ صحابہ کے زمانے کی، ایسے میں نے چند مثالیں دیں. عمار خان ناصر صاحب نے اس پورے دور کی بہت سی مثالیں جمع کر دی. اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے اگر میں ان سب میں جاتا ہوں تو پھر اسی میں سویرا ہو جائے گا. لیکن اگر بات سمجھ میں آ گئی آپ کی کہ رسپانس مختلف ہو سکتا ہے، اس میں امکان ہوتا ہے اس کا کہ لوگ اس کو مختلف طریقوں سے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی زیر بحث نہیں ہے. ابھی تو صرف یہ ہے کہ یہ بعد والے لوگوں نے بھی کوئی بڑا حادثہ نہیں کر دیا. یہ امکان ہے کہ مختلف ہو جائے. جس آدمی کو واقعہ پیش آیا ہوتا ہے وہ غلطی میں بھی ہو. یعنی بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا عمر بڑی ہو جاتی ہے نا، والد صاحب ہے، بیگم صاحبہ ہیں، بیگم صاحبہ کے لیے شوہر صاحب ہے، وہ اعتماد سے بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ واقعہ ایسے ہوا تھا، حالانکہ ویسے نہیں ہوا ہوتا. یعنی عمر کے تقاضے سے بعض چیزیں بھول جاتی ہیں. یعنی آپ یاد دلائیں تب بھی نہیں یاد آتا. تو اس طرح سے کبھی یادداشت مسئلہ بن جاتی ہے، کبھی فہم مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی مزاج مسئلہ بن جاتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو اسی طرح کا سادہ رسپانس ہوگا. اب ہم جب اس کے منظم دور میں داخل ہوتے ہیں تو جو لوگ اس تنظیم کے ساتھ رسپونڈ کر رہے ہیں وہ ہماری مسلمان امت کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. وہ جب رسپونڈ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے یہ نہیں ہے، ان کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی وہ بھی اصل میں جب رسپونڈ کر رہے ہیں یا رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں یا مسئلے کو علمی طریقے سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی صحابہ تابعین کے رسپانس کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا تھا، ان کے علم میں ہے یہ. تو اس کو سامنے رکھ کر اب وہ تنظیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے نمٹنا ہے. تو اس میں جو ابھی میں افراد کے نام نہیں لوں گا، یعنی وہ ہمارے مسلمانوں کے بہت بڑے لوگ ہیں. کیوں نہیں لوں گا؟ اس لیے نہیں لوں گا کہ آپ افراد سے ہٹ کے پہلے یعنی بات کو اس کے میرٹ پر دیکھیں کیا چیز ہے، وہ پھر گرفت میں آ جائے گی. ورنہ لوگوں کا نام لیتے ہی آدمی کا ایک ذہنی تعصب وابستہ ہو جاتا ہے. تو ایک رسپانس یہ تھا کہ یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں اگر تو آدمی ٹھیک نہیں ہے، کردار اچھا نہیں، یا اس پہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا اس کا تاریخی طور پر ملنا ہی ثابت نہیں ہو سکتا، یا اس کے حفظ میں، اتقان میں، فہم میں، حافظے میں پرابلم سامنے آ گیا، تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، پھر تو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی چیزیں ساری ٹھیک ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ فاطمہ بنت قیس اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہیں، وہ کہتی ہے میرے ساتھ ہوا ہے، یہ خود رسول اللہ نے یہ کیا ہے، آپ نے مجھے یہ چیز نہیں دلوائی. اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ
یعنی ان لوگوں کو جو بیان کر رہے ہیں یا اس بات کو جو بیان کی جا رہی ہے آپ اس طرح کرٹیسائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تبھی بڑا مسئلہ چیلنج اسی وقت پیش آئے گا. اب یہ اگر آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ چیلنج ایسے پیش آئے گا تو اب ذرا پہلے ریسپانس کو تھوڑا سا ہمت کر کے سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ چیز بڑی ٹیکنیکل ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سادہ کر سکوں جتنا بھی کر سکتا ہوں. پہلا رسپانس یہ تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ ادب کا شہپارہ ہے، ایک ماسٹر پیس ہے لٹریچر کا. ایک چیز کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس کو ایک طرح کہے، دوسرا دوسری طرح کہے. تو چونکہ یہ چیز قرآن مجید کے اسٹائل میں موجود ہے تو اس وجہ سے پہلے ہی مرحلے پر آپ رک جائیے. جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ بات رسول اللہ کی نسبت سے پہنچی ہے. بے شک ایک یا دو آدمیوں نے پہنچائی ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کے فوراً یہ نہ کہہ دیا کریں کہ یہ بات جو ہے نا قرآن کے خلاف ہے. یعنی پہلے آپ کو غور و خوض کے ایک مرحلے سے گزرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی کیا نوعیت ہے، آپ غلطی تو نہیں کر رہے سمجھنے میں. اس اصول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کی بات ضروری نہیں کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہی سمجھ لیں کہ یہ بالکل واضح ہو گئی بات. اچھا، یہ پڑھتے ہی سمجھنے میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ عام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، یہ اہل علم سے بات ہو رہی ہے. یعنی عام لوگ تو بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، اہل علم سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسے نہ کریں. اس کی ایک مثال لیں، وہ مثال سے آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے گا. بالکل قرآن مجید نے سورہ نور میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 کوڑے مارو. اور بھی کچھ چیزیں کہی ہیں لیکن بنیادی بات یہی ہے. وہ سزا بیان کی ہے، ایک بدکاری کرنے والے شخص کی سزا بیان کی ہے. اب یہ قرآن کا بیان ہے. ادھر بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا تھا کہ جو کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے گا اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاوطن کرنا ہے، اور جو شادی شدہ کرے گا اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے مزید بیان کیا کہ یہ بات تو آپ نے بیان کی تھی لیکن یہ فلاں جو کیس ہوئے تھے ان میں آپ نے سزا شادی شدہ کو رجم کی دی تھی، یعنی سنسار کر دینے کی. تو اب ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف یہ نیریٹیوز ہیں. تو پہلا ریسپانس اس کو کیسے سالو کرتا ہے اس مثال سے آپ سمجھ لیں گے. تو پہلے ریسپانس نے اس کو ایسے سالو کیا کہ دیکھیے آپ نے قرآن میں پڑھا تھا نا کہ جو آدمی بدکاری کرے اس کی سزا 100 کوڑے ہے. آپ یہ خیال کر رہے تھے نا کہ جو آدمی میں ہر آدمی شامل ہے. آپ نے سورہ نساء نہیں پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لونڈیوں کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی، ان کی سزا 50 کوڑے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا بات ہے اصل میں. یعنی قرآن اس طریقے کا اعتماد نہیں دیتا آپ کو. اس کو وہ علم کی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان محتمل المعانی ہے، اس میں مختلف معنی کا احتمال امکان ہوتا ہے، پاسبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ بات دیکھیے خود قرآن سے معلوم ہو گئی کہ جو ہم سمجھ رہے تھے وہ بات ٹھیک نہیں تھی ہماری. تو آپ ایک منٹ تھوڑا صبر کر رہے ہیں. جو ہم سمجھ رہے تھے وہ بات ٹھیک نہیں تھی ہماری. تو اگر وہاں ٹھیک نہیں تھی تو اس کو بھی رد نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا وہی مطلب ہے جس پر رسول اللہ نے عمل کیا ہے. آپ اپنے فہم اور اپنے مطلب پر اصرار نہ کریں. اور یہ جو قرآن مجید کا مطلب ہے تو یہ خیال نہ کریں کہ یہ رسول اللہ نے قرآن کو کچھ کر دیا ہے. نہیں، قرآن کی زبان میں یہ مشکل موجود ہے کہ آپ اپنے فہم سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب یہ ہے اور حقیقت میں مطلب وہ نہیں ہوتا.
جیسے ہم نے آپ کو لونڈیوں والی مثال میں سمجھا دیا. تو آپ یہ بات بھی اسی اصول کے اوپر مانیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن کو کچھ ہوا ہے. یہ پہلا رسپانس ہے. اب آپ اس کو سمجھ ایک ایک کو دیکھ لیں, میں بہت سادہ کر دوں گا ایک آدھ چیز سے. یہ پہلا رسپانس ہے, بڑا رسپانس ہے. میں نام لوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے بڑے آدمی کا رسپانس ہے یہ. تو یہ رسپانس جو ہے یہ پھر مسلمان امت کے اندر شائع و ضائع ہوا اور آج تک یہ رسپانس ایک بہت بڑی علمی حیثیت سے اسی طرح جاری ہے. کیا کمنٹ کرتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ دیکھیے ابھی رد نہیں کرنا یا دو نہیں کرنا, ابھی آپ یہ کہ سمجھے کیا ہے, یعنی بات سمجھ میں آ گئی ہے, کیا ریسپونڈ کر رہے ہیں؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ لینگویج کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ قرآن مجید ایک جگہ نہیں تو آپ تنقید کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ تشریح کر رہا ہے یہ قرآن تو مجید کے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک تشریح قرآن نے خود کر دی ہے, ایک تشریح رسول اللہ نے کر دی. یہ تو بالکل 100% تصدیق کر دی آپ نے اس کی. اور یہ بہت کامن رسپانس ہے کہ بھی قرآن کی تشریح نبی کے مسلسل سے اچھی کون کر سکتا ہے, جہاں انہوں نے کر دی تو بس کر دی. جو آپ کو اشکال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تشریح جو ہے یہ متن یا ٹیکسٹ قبول نہیں کر رہا, انہوں نے کہا وہ کر رہا تھا. بیسیکلی واقعے کو متن پہ تو فوقیت دی اس میں. نہیں, پہلے تو انہوں نے متن کی وہ حیثیت ختم کر دی نا. ٹھیک ہے نا, متن کے بارے میں جو آپ کا اعتماد تھا پہلے وہ ختم ہوا, باقی نہیں رہا نا, ختم ہو گئی بات. لیکن اس پہ ایک تنقید مزاج نہیں رہا. نہیں, اعتماد ہی ختم ہو گیا. لیکن اس پہ پھر ایک تنقید تو بڑی کامن سی ہے جو کہ اتنے بڑے جلیل قدر علماء جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جب آپ کہتے ہیں قرآن کے اس میں ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے, ہر انسان کے لیے اس میں گائیڈنس ہے, تو پھر وہ تو مشکل ہو گیا, پھر تو ہر انسان گائیڈنس نہیں لے سکتا. انہوں نے تو گائیڈنس لے لی نا اپنی مرضی کی. نہیں, اپنی مرضی نہ کہیں, مرضی کی نہیں, جو ان کو سمجھ آئی بات, میرا مطلب یہ تھا کہ جو ان کا استدلال اس کے اوپر ان کو بھی وہی سمجھ میں آئی تھی جو آپ کو آ رہی ہے, جو آپ کو آ رہی ہے ان کو وہی سمجھ میں آئی تھی. انہوں نے کہا اس سمجھ پر اعتماد نہیں کرنا. میرا خیال اس وقت کے لوگوں کے لیے اور مشکل تھا کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا, آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. اس وقت دیکھیں, آپ اپنے علم کو انلرن کریں, جواب نہ دیں ان کی بات کا. آپ یہ بتائیں آپ نے سمجھ لیا وہ کیسے اپروچ کر رہے ہیں, یعنی سوالات بھی اس پر کریں کہ وہ بات گرفت میں آنی چاہیے. نہیں تو انہوں نے جو پوزیشن لی اس کے حساب سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کا جو کانٹینٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. نہیں, قرآن کا کانٹینٹ وہی ان کے الفاظ لے محتمل المعانی ہے. اس میں ایک ہی بات کے 1 2 3 4 5 معنی ہونے کا امکان ہے. آپ دیکھیں نا, یہ بات انہوں نے یہاں کہی, اس کے بعد پوری تفسیری روایت اس پر قائم ہو گئی. تو آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر مفسر آپ کو یہ بتائے گا کہ اس آیت کے 10 معنی ہیں, اس کے 12 معنی ہیں, بلکہ یہی قرآن کی تفسیر کا کمال ہو گیا. یہ اتنا مؤثر رسپانس ہے, اس نے پورا کا پورا انڈرسٹینڈنگ کا پیراڈائم ہی تبدیل کر دیا. میں ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, ان کی بات سمجھا رہا ہوں. بات سمجھنے کے لیے جتنے سوال کرنے کر دیں. لیکن یہ کمپلیٹنس کا مسئلہ وہ نہیں کہہ رہے, کیونکہ اگر وہ باہر کی ایک چیز کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اس کے اندر وہ گیپ ہے جس کو آپ فل کر سکتے ہیں. وہ گیپ کیا ہے, وہ گیپ سمجھے نا علمی طور پر. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایسی زبان میں بات کرتا ہے جس میں مختلف معنی کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. آپ اس اعتماد پر کھڑے نہیں ہو سکتے کہ جو آپ کی بظاہر انڈرسٹینڈنگ ہے وہی ہے. دیکھا نہیں آپ نے, آپ کی بظاہر انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہر بدکار آدمی کی سزا 100 کوڑے ہے, خود قرآن نے بتا دیا کہ فلاں کی نہیں ہے. تو جب وہاں اعتماد ختم ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ جب وہاں اعتماد نہیں رہا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کوئی آدمی آ کے یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی اس آیت کے بارے میں یا عمل کیا تھا اس کے بارے میں اور وہ کنٹرڈکٹ کر رہا ہے قرآن کو, تو آپ اسے کنٹرڈکشن نہیں کہیں گے, آپ یہ کہیں گے قرآن کا مطلب یہ ہے. لیکن سر اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ تنقید کرنے جا رہے ہیں. جی, تنقید نہیں ابھی ہو سکتی. علم کی دنیا کا پہلا سبق یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کی بات سمجھ رہے ہوں تو تنقید کا ذہن بند کر لیں. پہلا معاملہ ہے ان کی بات کو آخری درجے میں جا کے سمجھنا. سر یہ ہر آیت پر یہ ایسا ہی کرتے تھے یا صرف چند مخصوص جو اس طرح کے مسئلے ہیں صرف انہیں پر؟ نہیں, اصول میں تو طے ہو گیا نا کہ ہر آیت کا یہی معاملہ ہے. اصول میں یہ طے ہو گیا. اصول میں طے ہو گیا. اب ان کا جو موضوع ہے
وہ اصل میں یعنی جو یہ لوگ جو اپروچ کر رہے ہیں ان علماء کا موضوع ہے لا، تو اس لیے ان کی بحثیں آپ کو وہاں ملیں گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا اثر دیکھیں نا کیا ہوا، کہ اب کوئی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آخری تفسیریں جو لکھی گئی ہیں مثلا ہمارے زمانے تک تفہیم القرآن ہے یا معرف القرآن ہے یا اسی طریقے سے پیر کرم شاہ صاحب کی وہ کیا ضیاء القرآن ہے، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر تفسیر عرب تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں وہ اس اصول کو اپلائی کر رہے ہیں قرآن پر، یعنی اصول تو شائع و ضائع ہو گیا. لیکن اگر میں اپنے زیرو اور ون کے بیچ میں یہ اس طرح سے اصول بنانے کی کہ یا تو اس کی اگر میں ایک آیت پڑھوں گا تو اس کا ایک ہی مطلب نکلے گا، یا پھر نکلے گا تو پھر انفینٹ مطلب ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس اعتماد پر نہ کھڑے ہوا کریں. مطلب اگر وہ ایک نہیں ہے تب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بس فطری سی بات ہے نا. لیکن اس میں یعنی پہلے دیکھنا ان کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، قرآن اپنی زبان کے لحاظ سے محتمل المعانی ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو سکتی ہے. بڑا فطری سا اصول ہے کہ جب آپ کوئی کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اگر وہ کوئی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں قرآن کی تو وہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے کیونکہ انہوں نے دی ہے. ہاں لیکن دیکھیں نا اب لفظ انٹرپریٹیشن، لفظ تشریح یہ فوری تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ٹیکسٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو جس چیز پر وہ حملہ آور ہوئے ہیں وہ ٹیکسٹ کی ایکسیپٹنس کا اصول ہے. اگر قرآن مجید کی کوئی اور آیت اسی ایک آیت کو تشریح کر رہی ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، سوال یہ وہ تشریح ہے. اگر یہ بات تشریح ہو جائے تو پھر تو کنٹرڈکشن ختم ہو گئی نا. پھر کنٹرڈکشن کہاں رہی؟ جب آپ نے کہا کہ یہ بات غالب کے شعر کی یا اقبال کے شعر کی تشریح ہے اور غالب کا شعر ہم نے پڑھا تو ہم نے واہ واہ سبحان اللہ بھائی ایک ایک لفظ ٹھیک ہو گیا، پھر تو کنٹرڈکشن ہی نہیں ہے. کئی دفعہ کلام کا اجاز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر کے 2-3 مطلب بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کتنا اثر ہے، دیکھا آپ نے. امام جی صاحب مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف یہ روایت کہہ لیں یا نریشن کہہ لیں. نریشنز ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. تو سوال وہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور وہ حدیث کی سب کتابوں میں نقل ہوئی ہے، اس زمانے کے لوگوں کے سامنے آ گئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ 200-300 سال انتظار کرتے رہے، پہلی صدی میں اس پر آپ کو بحثیں ملیں گی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کنوارا کنواری کے ساتھ ہو تو اس کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. اب قرآن میں 1 سال کی جلاوطنی کا کوئی ذکر نہیں. اچھا، اور شادی شدہ کے ساتھ معاملہ ہو تو 100 کوڑے اور رجم ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں 100 کوڑے بھی ہیں اور رجم بھی ہے. اور اس کے بعد اگلا پرابلم ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ کے عمل کی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی نریٹ ہو رہی ہیں تو اس میں آپ 100 کوڑے مار کے رجم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، صرف رجم کر رہے ہیں. تو اب کنٹرڈکشن کو ذرا پھر فریز کیجئے، قرآن کا بیان، اس روایت کا بیان، عمل کی نریشن، تینوں کنٹرڈکٹری. تو سر جو کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے مڈل وے کہ جس میں دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کر سکیں. دیکھیے بات یہ کہ تو ہر آدمی جو ہے وہ یہی کوشش کرے گا نا. اگر آپ نے ایک بات بیان کی ہے تو ہم پہلی کوشش تو یہی کریں گے کہ آپ کی بات بھی سمجھیں اور اس کو بھی سمجھیں، اور پہلی کوشش یہی ہوگی کہ ان دونوں کا کوئی ایسا تعلق تلاش کر لیا جائے کہ کنٹرڈکشن نہ ہو. تو انہوں نے اس کو پیش کیا اس طریقے سے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کنٹرڈکشن، وہ کنٹرڈکشن نہیں، وہ تشریح ہے. اور قرآن مجید کی زبان ایسی ہے کہ اس کو اس طرح کی تشریح کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے جس تشریح کو تشریح ثابت کرنا ناممکن ہو. یعنی اس کو ذرا تشریح ثابت کیجیے.